بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معاویہ حسین۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم سامعین، آج میں جس اہم اور مغلق موضوع پر مجھے اس پر وقار مجلس میں روشنی ڈالنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، وہ ہے استحکام پاکستان اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس مختصر سے وقت میں قرآن کی روشنی میں چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، کسی بھی ملک کی استحکام کے لیے دو باتیں انتہائی ضروری ہے۔ پہلی بات امن کا ہونا، دوسری بات اقتصادی حالات کا بہتر ہونا۔ ملک پاکستان میں اس وقت یہی دو مسئلے درپیش ہے۔ عوام الناس امن کے لیے بے چین ہے اور اقتصادی حالات کی خرابی کی وجہ سے لوگ فقہ کشی پر مجبور ہے۔ محترم سامعین، میں نے جو آیات تلاوت کی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی بستی کے لیے انہیں دو چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ، اس مکے کو امن کا گہوارہ بنا اور اس کی باسیوں کو رزق کی وسعت عطا فرما۔ قرآن کریم میں اس دعا نقل کرنے سے معلوم ہوتا ہے یہ دو چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ امن کے بغیر کسی ملک کا اقتصادی حالات بہتر نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ دونوں چیزیں لازم و ملزم ہے۔ جب تک امن نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری اقتصادی حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ امن کیسے آئے گا، کس چیز سے امن آئے گا، امن کا فارمولہ کیا ہے؟ ساری دنیا کی طاقتیں جمع ہو رہی ہے، دنیا میں امن لانے کے لیے متفق ہے، مال بھی لگایا جا رہا ہے، فوجیں بھی اکٹھے کی جا رہی ہے، اتحادی بھی قائم کی جا رہی ہے دنیا میں امن لانے کے لیے، لیکن فی الحال ان کو کسی طرح کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ دنیا والوں نے عالمی امن کے لیے جو راستہ اختیار کیا گیا ہے وہ فوجی طاقتیں اور جنگ کا راستہ ہے۔ ان کو دیکھ کر ہمارے ملک میں بھی اسی راستے کو اختیار کیا گیا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے دنیا اس میں کامیاب نہیں ہوئی، ہمارے ادارے اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ سچ بات یہی ہے، اگر چاہے کڑوی ہو، میں قرآن کریم کا طالب علم ہوں، میرا تعلق دارالقرآن سے ہے، میرے مادری علمی کا نام جامعہ دارالقرآن ہے، یعنی قرآن کا گھر۔ اس لیے میں قرآن کی روشنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امن فوجی لشکر کشی سے نہیں آتا، حکومت کا استحکام فوجی طاقتوں سے نہیں ہوا کرتا۔ قرآن کریم میں فرعون کی حکومت کے بارے میں ارشاد ہے، وہ فرعون ذی الاوتاد، وہ فرعون بڑے لشکر والا تھا۔ دوسرا معنی کرتا ہے الاوتاد کا کہ کیل والا، یعنی آیات کا یہ معنی ہوا وہ کیل والا تھا، یعنی وہ اپنے مجرموں کے ہاتھ میں کیل ٹوکتا تھا، اپنے مجرموں کو سخت سزائیں دیتا تھا۔ اس کے باوجود اس کی حکومت مستحکم نہیں ہوئی کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان اور باغی تھے۔ ہمارے ملک کے خدادار یہ کوئی عام ملک نہیں۔ اس کے حصول کے وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کا یہ تقاضا نہیں کہ یہاں پر، اس نعرے کا یہ تقاضا ہے کہ یہاں پر مکمل طور پر شرعی نظام نافذ ہو۔ جب تک یہاں پر شرعی نظام نہیں نافذ ہوگا، اس وقت تک ہم اجتماعی طور پر اللہ کے مجرم ہیں، اور اللہ کے مجرم کبھی کامیاب اور مستحکم نہیں ہوتے۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے ضروری ہے یہاں پر اللہ کا قانون نافذ ہو، قرآن کا قانون نافذ ہو، جس مقصد کے لیے قرآن اتارا گیا اس پر عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، ہم نے اس کتاب کو آپ پر اس لیے اتارا کہ
کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اس قانون پر جو اللہ نے اتارا ہے. میں سمجھتا ہوں آج ہم پر یہ بدامنی کی جو لہر آئی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے قومی طور پر مجرم ہیں. جس مقصد کے لیے یہ ملک خدادار کو آزاد کیا تھا، جس مقصد کے لیے ہمارے اکابرین نے قربانی دی تھی، ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی بہترین نعمت عطا فرمائی اور ہم نے اس نعمت کی ناشکری کی. اور اللہ کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اگر تم ناشکری کرو تو میں یقیناً میرا عذاب سخت ہے. بس اسی شعر پر میں اپنی تقریر کا اتفاق کرتا ہوں. اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.